اس وقت آپ کے پاس آل فرعون میں سے ایک مومن آدمی بھاگتا ہوا آیا. وہ موسیٰ علیہ السلام سے بہت محبت کرتا تھا. اس کا ذکر آیت 20 میں آیا ہے. وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين. شہر کے پرلے کنارے سے ایک شخص دوڑتا ہوا آیا اور کہنے لگا موسیٰ یہاں کے سردار تیرے قتل کا مشورہ کر رہے ہیں، پس تو فوراً چلا جا، مجھے اپنا خیر خواہ مان. اس سے پہلے کہ وہ تجھے گرفتار کر لیں جلدی کر یہاں سے نکل جا. آپ خوف زدہ ہو گئے کیونکہ فرعون تو پہلے ہی آپ سے محبت نہیں کرتا تھا. اس نے تو آپ کو سیدہ آسیہ کے کہنے پر محل میں رکھا تھا. اس کے علاوہ فرعون کی قوم کے دوسرے سردار بھی یہ بات اچھی طرح جانتے تھے کہ آپ بنی اسرائیل میں سے ہیں. وہ آپ سے بغض رکھتے تھے. اب تو ان کے ہاتھ موقع آ گیا تھا. اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے انہوں نے قتل کا مشورہ کیا تھا. چنانچہ موسیٰ علیہ السلام وہاں سے خوف زدہ ہو کر نکل کھڑے ہوئے. مصری آپ کی تلاش میں تھے. فرعون نے اپنے جاسوس آپ کی تلاش میں بھیج دیے تھے. ادھر موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگ رہے تھے رب نجنی من القوم الظالمین. اے میرے پروردگار مجھے ظالموں کے گروہ سے بچا لے. اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول فرمائی. آپ کو راستہ بھی دکھایا. آپ جنگل کی طرف نکل کھڑے ہوئے. آپ کے پاس کھانا تھا نہ پانی، نہ آپ کے پاس سواری کا جانور تھا. آپ کو کچھ معلوم نہیں تھا کہ کدھر جا رہے ہیں. بس آپ جنگل میں چلتے رہے. آپ مصر سے فلسطین کی طرف جا رہے تھے. راستے میں آپ کے جوتے بھی ٹوٹ گئے. اب ننگے پاؤں سفر شروع ہوا. بھوک لگتی تو درختوں کے پتے کھا لیتے. اس طرح آپ مدین پہنچ گئے. آپ سن چکے ہیں مدین اللہ کے نبی شعیب علیہ السلام کی بستی تھی. اس وقت شعیب علیہ السلام کافی بوڑھے ہو چکے تھے اور یہ واقعات شعیب علیہ السلام کی قوم کی تباہی کے بعد کے ہیں. آپ مدین کے پانی پر پہنچ گئے. بستی کے باہر ان لوگوں کی پانی کی جگہ تھی. وہیں وہ لوگ اپنے جانوروں کو پانی پلاتے تھے، اپنے لیے بھی وہیں سے پانی لیتے تھے. موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ لوگ آ جا رہے ہیں. کسی کے پاس بکری ہے، کسی کے پاس اونٹ ہے. انہوں نے حوض بنا رکھے ہیں. وہ کنویں سے پانی نکال کر ان حوضوں میں ڈالتے ہیں. مال مویشی کے لیے الگ حوض ہے اور انسانوں کے لیے الگ حوض ہیں. آپ نے وہاں دو ایسی عورتوں کو دیکھا جن کے پاس بکریاں تھیں. وہ اپنی بکریوں کو پانی سے دور ایک طرف لیے کھڑی تھیں. ان کو پانی کی طرف جانے سے روکے ہوئے تھیں. آیت 23 میں ہے وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِّنَ النَّاسِ يَسْقُونَ وَوَجَدَ مِن دُونِهِمُ امْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ. مدین کے پانی پر جب آپ پہنچے تو دیکھا کہ لوگوں کی ایک جماعت وہاں پانی پلا رہی ہے اور دو عورتیں الگ کھڑی اپنے جانوروں کو روکتی ہوئی دیکھیں. موسیٰ علیہ السلام کو یہ دیکھ کر حیرت ہوئی کہ سب لوگ تو اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں اور یہ دونوں پیچھے کھڑی ہیں. یہ کیا معاملہ ہے؟ قال ما خطبكما. پوچھا کہ تمہارا کیا حال ہے، یعنی تم اپنی بکریوں کو پانی کیوں نہیں پلا رہی؟ آیت 23 میں آتا ہے قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. وہ بولی کہ جب تک یہ چرواہے واپس نہ لوٹ جائیں ہم پانی نہیں پلاتی اور ہمارے والد بہت بڑی عمر کے بوڑھے ہیں. مطلب یہ کہ اتنی بھیڑ میں ہم کیسے داخل ہوں؟ یہ سن کر موسیٰ علیہ السلام آگے بڑھے، طاقت سے ان لوگوں کو پیچھے ہٹایا اور پانی نکال کر ان کی بکریوں کو پلایا. پھر ایک درخت کے سائے تلے جا بیٹھے اور یوں دعا کرنے لگے فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. اے پروردگار تو جو کچھ بھلائی میری طرف اتارے میں اس کا محتاج ہوں.
سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام ننگے پاؤں مدین پہنچے تھے. ان کے پیروں کی جلد اتر گئی تھی. پیٹ بھوک کی شدت کی وجہ سے کمر سے لگ رہا تھا. درختوں کے پتے کھاتے رہے تھے، اس لیے ان کے منہ سے پتوں کی بو آتی تھی. لہٰذا اس وقت وہ سخت حاجت مند تھے. بھوک شدید تھی، اذیت بھی بہت پہنچی تھی، لیکن وہ کسی سے بھی سوال کرنے کے لیے تیار نہیں تھے. ان دونوں عورتوں میں سے ایک نے ان کی دعا کے الفاظ سن لیے. دونوں اپنے والد شعیب علیہ السلام کے پاس آئیں. انہیں موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بتایا. یہ بھی بتایا کہ وہ شخص محتاج ہے لیکن بہت خوددار ہے، جیسا کہ آیت 25 میں ہے. فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. اتنے میں ان دونوں عورتوں میں سے ایک ان کی طرف شرم و حیا سے چلتی ہوئی آئی اور کہنے لگی، میرے باپ آپ کو بلا رہے ہیں. آپ نے ہمارے جانوروں کو جو پانی پلایا ہے اس کی اجرت دینا چاہتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام خوددار ہونے کے باوجود اس وقت شدید حاجت مند تھے. چنانچہ موقع کی مناسبت سے ساتھ چل پڑے. وہ عورت مارے حیا کے چھپ رہی تھی. یہ بات محسوس کر کے موسیٰ علیہ السلام اس سے آگے چلنے لگے. کوئی موڑ نہ ہوتا تو لڑکی اس سمت میں کنکر پھینک دیتی. موسیٰ علیہ السلام اس سمت میں مڑ جاتے. اس طرح وہ گھر تک پہنچے. موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات شعیب علیہ السلام سے ہوئی. انہوں نے اپنے بارے میں بتایا. جو واقعات ان کے ساتھ پیش آئے تھے وہ بتائے. شعیب علیہ السلام نے ان سے فرمایا، قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين. کہنے لگے، اب نہ ڈر، تو نے ظالم قوم سے نجات پالی. اس وقت دونوں لڑکیوں میں سے ایک نے کہا، قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين. ان دونوں میں سے ایک نے کہا کہ ابا جان، آپ انہیں مزدوری پر رکھ لیجئے، کیونکہ جنہیں آپ اجرت پر رکھیں ان میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو مضبوط اور ایماندار ہو. پھر شعیب علیہ السلام نے ان سے اپنی ایک بیٹی کا نکاح کرنا چاہا، جبکہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس تو کوئی چیز نہیں تھی. لہذا سوال یہ پیدا ہوا کہ حق مہر کیا طے کیا جائے. قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج. اس نے کہا، میں اپنی ان دونوں لڑکیوں میں سے ایک کو آپ کے نکاح میں دینا چاہتا ہوں، اس پر کہ آپ 8 سال تک میرا کام کاج کریں. ساتھ ہی فرمایا، فإن أتممت 10 فمن عندك. ہاں، اگر آپ 10 سال پورے کریں تو یہ آپ کی طرف سے بطور احسان کے ہے. یعنی 8 سال تک آپ ضرور بکریاں چرائیں گے. اس کے بعد کے 2 سال کا آپ کو اختیار ہے. اگر آپ خوشی سے 2 سال تک اور بھی میرا کام کریں تو اچھا ہے، ورنہ آپ پر لازم نہیں ہے، جیسا کہ آیت 27 میں ہے. وما أريد أن أشق عليك ستجدني إن شاء الله من الصالحين. میں ہرگز یہ نہیں چاہتا کہ آپ کو کسی مشقت میں ڈالوں. اللہ کو منظور ہے تو آگے چل کر آپ مجھے بھلا آدمی پائیں گے. شعیب علیہ السلام کی بات کا موسیٰ علیہ السلام نے جو جواب دیا وہ آیت 28 میں ہے. قال ذلك بيني وبينك أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي والله على ما نقول وكيل. موسیٰ نے کہا، خیر تو یہ بات میرے اور آپ کے درمیان پختہ ہو گئی. میں ان دونوں مدتوں میں سے جسے پورا کروں مجھ پر کوئی زیادتی نہ ہو. ہم یہ جو کچھ کہہ رہے ہیں اس پر اللہ کارساز ہے. مطلب یہ کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ اب یہ اختیار میرا ہے.
کہ میں 8 سال پورے کروں یا 10 سال، مجھ پر کوئی زیادتی نہیں ہوگی۔